یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 949. اگر ضروری ہوئی تو میں ذکر کروں گا، ورنہ میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ چیزیں سناؤں کہ جو جنرلی ہم کو پبلک کی ہسٹری کے اندر نہیں ملتی. امام جو ہمارے ہیں، میں ان کی عادت میں یعنی امامت کا جو درجہ ہے، میں پہلے ہی دن اس چیز کا میں ذکر کر چکا ہوں. آج ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے اول امام مولانا علی مرتضیٰ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. مولا علی ان کی لائف کی بہت سی چیزیں جو کتابوں میں ملتی ہیں، میں اس کو زیادہ ٹچ نہیں کروں گا. مثال جیسا کہ لڑائیاں ہیں، مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کی جو بڑی مدد کی، ان چیزوں کو آپ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں. لیکن امام کے طور پہ انہوں نے اور بھی ایسے بہت سے کام کیے کہ جو عام طور پہ ہمیں ہسٹری میں ملتے نہیں. مولا علی کی زندگی کی امامت کے جانے کی جو چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو کافی مزہ آئے گا. البتہ ظاہری طور پر ہسٹری کا حساب دیکھیں تو رسول اللہ کے بچھونے پہ سو جانا، ہجرت کے پہلے رسول اللہ کے لیے لڑنا، ساری زندگی ان کے لیے قربانیاں کرنا، بدر اور احد اور حنین کی اور خیبر کی ان تمام لڑائیوں کے اندر آپ حضرت علی کی زندگی کا خیال کرو تو ہم کو تمام ہزاروں سال کی ہیومن ہسٹری میں کوئی بھی ملک کی ہسٹری لے لو تو ہم کو علی کے سوا اور کوئی دوسرا ایسا شخص نہیں ملتا کہ جس نے زندگی کے اندر کبھی ہار نہیں اٹھائی. مولا علی کسی بھی لڑائی میں کبھی ہارے نہیں. حالانکہ حضرت علی کی حالت یہ تھی کہ جب لڑائیوں میں جاتے تھے تو دشمن کے اندر گھس جاتے تھے، چاروں طرف دشمن ہوتے تھے. اپنی پگڑی کو ایک ہاتھ میں رکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار پھراتے تھے. گھوڑے کی زین پر بیٹھتے تھے مگر گھوڑے کی لگام نہ ہاتھ میں پکڑتے تھے نہ منہ میں پکڑتے تھے، اور گھوڑا بھی ان کے اشارے پہ چلتا تھا. کبھی کسی شخص نے کوشش کرنے پر بھی حضرت علی کو پیچھے سے کبھی گھاؤ نہیں کیا، مارا نہیں. تو یہ حضرت علی کی جو دنیاوی چیزیں تھی وہ اس طرح کی تھیں. لیکن میں آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی علمی اور جو فقیرانہ چیزیں تھیں وہ بیان کرتا ہوں. ان کی سورسز ہمارے اماموں کے فرمان، ہمارا اسماعیلی لٹریچر خصوصاً طور پہ گنانس ہیں. مولا علی کی فقیری کا ذکر ستوینی کے اندر آتا ہے، بی بی فاطمہ کی فقیری کا ذکر بھی آتا ہے. یہاں فقیری سے مطلب عربی زبان کا یہ جو لفظ ہے فقیر، ہم ہندوستان کے اندر بھکاریوں کو مانگنے والوں کو فقیر کہتے ہیں، یہ رونگ ہے، غلط ہے. فقیر کا جو لفظ نکلا ہے وہ فقر سے نکلا ہے، اور فقر کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ کو. اس کا ایک اور نام بھی ہے قناعت، یعنی کنٹینٹڈ رہنا. فقر کا مطلب یہ ہے درویشی. رسول پاک کی ایک حدیث ہے کہ مجھ کو میری فقیری کے اوپر مجھے فخر ہے. الفقر فخری، میری جو فقیری ہے وہ میرا فخر ہے، یعنی آئی ایم پراؤڈ آف مائی درویشی. تو حضرت علی علیہ السلام کی فقیری ایسی تھی، درویش جس کو کہتے ہیں. جیسے کہ ہم کو گنان میں ملتا ہے آلے تو روزی نہیں تو روزہ. رسول اکرم بہت دفعہ گھر میں آتے تھے تو پوچھتے تھے کچھ پکا ہوا ہے؟ 2 3 4 دن گزر جاتے تھے. تو کبھی کسی بیوی نے کہہ دیا یا نبی اللہ کی برکت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ پکایا نہیں. تو حضور فرماتے تھے اچھا آج میں نے روزہ رکھ لیا، تو روزے کی نیت باندھ لیتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کا بھی یہی کام تھا. میں نے آپ کو پہلے دن ذکر کیا کہ دوسرے دنیا کے جتنے بھی صوفی ہیں، دوسرے کا جو لفظ ہے میں نے اسماعیلیوں کے سوا رکھا ہے. دوسرے تو تمام کے تمام اس بات کے اوپر ایگریڈ ہیں کہ جو صوفی مذہب ہے، فقیری اور درویشی ہے، وہ حضرت علی سے چلی. مولا علی جو کی روٹی کھاتے تھے، جو کو انگلش میں بارلے کہتے ہیں. کسی دن ٹرائی کر کے دیکھو. میں نے ٹرائی کی. جو کی روٹی چمڑے کی طرح، لکڑی کی طرح سخت سوکھی ہوتی ہے.
दांत से चबाई नहीं जाती। मौला अली एक रोटी पकवाते थे, उस रोटी के 30 टुकड़े करते थे, 30, और ये टुकड़े एक चमड़े की बैग में रखते थे। हर रोज एक टुकड़ा निकाल के आप उसको खाते और पानी का एक प्याला पी लेते। बस 24 घंटे का खाना हो गया। अब ख्याल करो, आज की दुनिया का हिसाब करो, उसको न्यूट्रिशनल फूड तो कहीं मिली नहीं, न विटामिन मिले, न प्रोटीन्स मिले। एक रोटी के छोटे टुकड़े के ऊपर बारले की सूखी रोटी और पानी पी के ये ताकत और कुव्वत के बड़े खैबर से 40 फीट ऊंचा था, 20 फुट चौड़ा था और लगभग 1.5 फुट जितना वो मोटा था, लोहे से बना हुआ। इसको 2 उंगलियां नीचे डाल के मौला अली ने हिलाया तो सारा दरवाजा हिल गया, उखड़ गया और दरवाजे को फेंका तो पता न लगा कहां तक गया। खैबर की लड़ाई पूरी हो गई। अबू राफे नाम का एक बड़ा रेसलर पहलवान था, वो 7 आदमी लेके आया। ये 7 मिलके एक कोना उसका उठा न सके। ये ताकत किधर से आई? ये इंसानी कमाल नहीं, ये खुदाई ताकत है। मौला अली एक दिन इसी तरह से रोटी लेके बीबी फातिमा के हाथ से तो छुरी से उसके टुकड़े काट रहे थे। हजरत इमाम हसन हुसैन देख रहे थे, हंस रहे थे दोनों बेटे। ये टुकड़े काट के मौला ने बैग में डाले दूसरे दिन के लिए। हजरत हसनैन प्लूरल है दोनों बेटों के लिए। हसनैन का मतलब हसन हुसैन दोनों। इन दोनों ने थोड़ा सा बटर लेके अब्बा की गैर हाजिरी में ये टुकड़े निकाले और थोड़ा थोड़ा बटर चौपड़ दिया। इसलिए चौपड़ दिया कि इन बच्चों ने ट्राई की थी खाने की तो चबा ना सके। इन्होंने सोचा थोड़ा घी लगावे तो जरा नरम हो जाए। दूसरे दिन सुबह मौला अली ने जब एक टुकड़ा निकाला तो हाथ चिकने हो गए। देखा तो बटर लगा हुआ था। तो फातिमा को पूछा तो कहा आपके बेटे लगा गए हैं। कुछ बोले नहीं। ये बाकी के जितने ये 30 टुकड़े थे वो फकीरों को दे दिए और कहा कि एक दूसरी रोटी बना दो। और बाजार जाके एक छोटा सा कुफल लेके आए ताला, और वो चमड़े की बैग के अंदर सूखे टुकड़े रख के ताला लगा दिया। चाबी शीशे में ले गए। बहुत दिनों के बाद कोई एक मेहमान आया। यमन का गवर्नर था। मौला की खिलाफत के जमाने की बात करता हूं। वो गवर्नर को मौला ने घर खाने के लिए बुलाया। शीशे में से चाबी निकाली, ताला खोला, अंदर से 2 टुकड़े निकाले, एक उसको दिया, एक खुद रखा, पानी का प्याला रखा। अब वो यमन का गवर्नर मुर्ग पिलाओ अच्छे अच्छे खाने खाने वाला आदमी, मौला तो मालिक था उसका, बोल न सका। अब वो टुकड़ा मुंह में रखा, दांत से 2 हाथ से खींचता है मगर टुकड़ा टूटता नहीं। मौला तो नजर नीची करके अपना टुकड़ा खा रहे थे, घड़ी घड़ी पानी पिए मगर वो अंदर टुकड़ा सॉफ्ट हो ही नहीं। बड़ा परेशान, नमक नहीं, मीठा नहीं, कुछ नहीं। आखिर थोड़ी देर के बाद कहता या बोला थोड़ा सा नमक मिल जाए। हुजूर ने ताली बजाई तो घर की मेड आई। उसने मौला अली ने कहा कि थोड़ा नमक लाओ। तो बीबी फातिमा ने कहा नमक तो नहीं। मौला अली का वुजू करने का जो लोटा था वो लेके मॉर्गेज रखा और थोड़ा नमक लेके आए। उस गवर्नर ने थोड़ा नमक के साथ मुंह में डाला, बड़ी मुश्किल से चबा चबा के खाया, पानी से पेट भरा और डकार लेके कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मौला ने फरमाया ये शुक्र का कोई मुकाम नहीं। शुक्र वो था कि तुझको जो मिला तू खाए। तूने मेरा लोटा मॉर्गेज रखवा के नमक मांगा, अब तू शुक्र करता है। माफी मांगी। ये मौला की फकीरी थी, ये दरवेशी थी। एक दफा किसी एक लड़ाई में एक मेड आई। उस जमाने के अंदर जब जीत जाते थे लोग तो माल दौलत से लेते थे और औरत मर्दों को गुलाम बना लेते थे। जब तो मुसलमान हो जमाने की बात करता हूं। तो गवर्नर को मौला ने घर खाने के लिए बुलाया। शीशे में से चाबी निकाली, ताला खोला, अंदर से 2 टुकड़े निकाले, एक उसको दिया, एक खुद रखा, पानी का प्याला रखा।
اب وہ یمن کا گورنر مرغ پلاؤ اچھے اچھے کھانے کھانے والا آدمی، مولا تو مالک تھا اس کا، بول نہ سکا، اب وہ ٹکڑا منہ میں رکھا، دانت سے 2 ہاتھ سے کھینچتا ہے مگر ٹکڑا ٹوٹتا نہیں۔ مولا تو نظر نیچی کر کے اپنا ٹکڑا کھا رہے تھے، گھڑی گھڑی پانی پیے، مگر وہ اندر ٹکڑا سافٹ ہو رہے ہی نہیں، بڑا پریشان، نمک نہیں، میٹھا نہیں، کچھ نہیں۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد کہتا یا مولا تھوڑا سا نمک مل جائے۔ حضور نے تالی بجائی تو گھر کی میڈ آئی، اس نے مولا علی نے کہا کہ تھوڑا نمک لاؤ، تو بی بی فاطمہ نے کہا بھی نمک تو نہیں۔ مولا علی کا وضو کرنے کا جو لوٹا تھا وہ لے کے مورگیج رکھا اور تھوڑا نمک لے کے آئے۔ اس گورنر نے تھوڑا نمک کے ساتھ منہ میں ڈالا، بڑی مشکل سے چبا چبا کے کھایا، پانی سے پیٹ بھرا اور ڈکار لے کے کہتا ہے شکر الحمدللہ۔ مولا نے فرمایا یہ شکر کا کوئی مقام نہیں، شکر وہ تھا کہ تجھ کو جو ملا تو کھائے، تو نے میرا لوٹا مورگیج رکھوا کے نمک مانگا، اب تو شکر کرتا ہے۔ معافی مانگی۔ یہ مولا فقیری تھی، یہ درویشی تھی۔ ایک دفعہ کسی ایک لڑائی میں ایک میڈ آئی، تو زمانے کے اندر جب جیت جاتے تھے لوگ تو مال دولت بھی لیتے تھے اور عورت مردوں کو غلام بنا لیتے تھے، جب تو مسلمان ہو جاتے تھے تو پھر ان کو فری کر دیتے تھے۔ یہ میڈ جو تھی یہ کیمیا گر تھی، یعنی کیمسٹ تھی۔ مولا علی کی غریبی دیکھ کے اس کو ایسا ہوا کہ میں اپنے سیٹ کو راضی کروں تو شاید خوش ہو کے مجھے فری کر دے لیں۔ گھر میں کوئی تھا نہیں، مولا علی کی پیتل کی ڈھال تھی، پیتل یعنی کاپر کو تانبا ہوتا ہے، براس کو پیتل کہتے ہیں، اور تانبا سافٹ ہوتا ہے، براس ہارڈ ہوتا ہے۔ پیتل کی ڈھال تھی، شیلڈ، لڑائی کے اندر سامنے رکھ کے لڑتے تھے، بڑی وزندار تھی۔ اس عورت نے، اس غلامڑی نے اس پیتل کی ڈھال کو گرم کیا اور کچھ ایسی دوا لگائی کہ سونا بن گئی۔ بڑی فخر کے ساتھ مولا علی جب آئے تو ان کے پاس پیش کی کہتے ہیں آقا میں ایک آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، اگر آپ خوش ہو جائیں تو مجھ کو اس خدمت کے بدلے میں آزاد کر دیں۔ پیش کی کہ آپ کی یہ ڈھال تھی، آپ کی غریبی دیکھ کے مجھے ایسا ہوا کہ میں آپ کی غریبی دور کر دوں، یہ سونا بن گئی ہے۔ مولا بہت ہنسے، اس ڈھال کو ہاتھ میں لیا، ایسا زور سے ہلایا، وہ واپس براس میں ٹرن ہو گئی، کہا جاؤ رکھ لو۔ وہ عورت حیران۔ حضور کہتے ہیں ہاں میرے ساتھ باہر ایک پتھر پڑا تھا، حضور کے ہاتھ میں نیزا تھا، وہ پتھر کے اوپر نیزا مارا، وہ پتھر سونا بن گیا۔ آپ نے فرمایا تو یہ سمجھتی ہے کہ میں غریب ہوں، تو یہ سمجھتی ہے کہ میرے پاس کھانا پینا نہیں، دولت نہیں، سارا پتھر سونا بن گیا۔ فوراً پاؤں پہ گری اور کہتی ہے یا مولا میں مسلمان ہوتی ہوں۔ حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا، پھر اس کی شادی کروا دی۔ مولا علی علیہ السلام کے اس قسم کے بہت سے واقعات جو ہمیں ہسٹری میں نہیں ملتے مگر بعض صوفیوں کی کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں۔ یہ تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں اس کو ہائی لائٹس میں گنتا ہوں کہ مولا علی کو زخم لگا ایک دفعہ، ایک تیر پڑا آپ کی رائٹ پاؤں کے جو پنڈلی ہے یعنی کاف جو ہے ہمارا نیچے کا، اس کے اندر وہ تیر گھس گیا۔ اب کسی حساب سے وہ تیر نکلتا نہیں تھا سوا کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ مولا علی نے فرمایا چھوڑ دو، دیکھو میں ابھی نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے اندر کھینچ لینا۔ مولا علی کھڑے ہوئے اور آپ نے دھیان جو لگایا تو لوگوں نے وہ کھینچ لیا، پتہ بھی نہیں لگا، اتنی کنسنٹریشن تھی۔ تو مولا علی علیہ السلام کی ایسی بہت سی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو ہم پولیٹیکل نظر سے نہیں دیکھ سکتے لیکن محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کی ایک اور بات سناؤں، ایک دفعہ حضور خلافت کے زمانے میں رات کو بتی جل رہی تھی، تو زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے نا تیل کا چھوٹا سا
दिया बत्ती दीपक की तरह जलता था लैंप। एक शख्स ने दरवाजा खटखटाया, आप खड़े हुए, उसने सलाम किया, दरवाजा जब खोला तो हुजूर ने पूछा, खिलाफत के काम के लिए मिलने आए हो? कहा नहीं यार अभी मैं आपसे अपनी जाती, मेरा कोई पर्सनल काम है। फरमाया ठहरो। अंदर जाके वो देख रहा है मौला ने एक दूसरी बत्ती जलाई और वो पहली बत्ती जलती थी उसको बुझा दिया। फरमाया बैठो, उसका काम पूरा हो गया। जब वो जाने लगा तो मौला ने फिर ऐसा नहीं किया, वो जो पहली बत्ती जलती थी उसको जला लिया और ये बत्ती बुझा दी। 2-3 दिन के बाद वो आदमी रास्ते में कहीं मिला और मुलाकात हुई, कुछ बातें चीतें होती थी। तो कहते या मौला एक बात पूछनी चाहता हूँ, मैं जब आया तो एक बत्ती जल रही थी, आपने बुझा दी, दूसरी जलाई, फिर मैं चला गया तो पहली जलाई, वो बुझा दी। आपने फरमाया तुझे मैंने पूछा कि पर्सनल काम है कि खिलाफत का काम है? तूने कहा पर्सनल काम है। मैं खिलाफत के पेपर्स देख रहा था और वो जो बत्ती जलती थी उसमें खिलाफत का पैसा था, यानी राज का पैसा था। तू मेरे पर्सनल काम के लिए आया था, उसमें यह खिलाफत का पैसा नहीं जलना चाहिए। मैंने अपनी पर्सनल बत्ती जलाई, जब तू चला गया तो फिर मैंने वो बत्ती जला दी ताकि वो काम करूं। कितनी ऑनेस्टी! हमारे लिए ये सीखने की बहुत सी चीजें हैं इन बातों के अंदर। आपकी जो मौला अली की जो सखावत थी उसकी दुनिया के अंदर कोई दूसरी मिसाल नहीं बन सकती, कोई मिसाल नहीं हो सकती। मैंने आपको कल कहा था कि शम्स के वक्त में आपको एक जिक्र सुनाऊंगा सूरज के मुतालिक। मौला अली ने एक दफा डूबते हुए सूरज को वापस बुलाया। एक आदमी आया मौला अली के पास, हुजूर घर जा रहे थे। बात यह बनी कि मौला अली के हुजूर में जरूरी कोई आता था, कुछ भी मांगता था, मौला ने कभी ना नहीं की, कभी नहीं मना नहीं किया, और अगर नहीं था तो उधार लेके भी उसका काम कर देते थे। तो एक शख्स आया, कहता या मौला मेरी औरत सख्त बीमार है, सख्त बीमार है, मेरी आप मदद करो। क्या है, क्या चाहिए? कुछ रकम मांगी। हुजूर घर गए तो रकम नहीं थी। बाहर निकले, मौलाना हसन हुसैन सामने खेलते हुए चले आते थे, दोनों का हाथ पकड़ा और ले गए। उस आदमी को कहा मेरे पीछे आओ। एक यहूदी महाजन था यानी फाइनेंशियर, उसके पास जाके कहा कि भाई थोड़ी ये इतनी रकम चाहिए। कहता या अली पहला उधार लिया हुआ है, वो अभी तक चुकाया नहीं, आपने फरमाया मुझे पता है वो चुकाया जाएगा, आज इतने पैसे दे दे। कहता या मौला आज तो मैं कुछ चीज रखूंगा तभी दूंगा। हसन हुसैन को कहा देखो ये मेरे 2 बेटे मॉर्गेज रखता हूँ, शाम से पहले मैं पैसे दे दूंगा और ये मैं अपने बच्चे छुड़ा लूंगा। उसने कहा नहीं छोड़ दो, रहने दो इन बच्चों को। फरमाया नहीं तो बच्चे रख ले। रकम लेके उस आदमी को दे दी, वो तो चला गया शुक्रगुजारी करके। हुजूर घर चले आए। अब बच्चे खेलने के लिए गए थे, घर आते थे उनको रास्ते में पकड़ के मौला ले गए। बीबी फातिमा को जब बात सुनाई तो माँ का दिल है उदास हो गई और इंतजार करने लगी कि शाम होवे तो मेरे बच्चे मेरे घर आवे। अंधेरा शुरू होने लगा, बीबी फातिमा का दिल तड़पने लगा। मौला अली बाहर निकले, एक आदमी ऊंट के ऊपर जा रहा था, फौरन नीचे उतरा, मौला को अर्ज की कि या अली मैं आज सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ, ये मेरी रकम है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ मेहमानी के तौर पे, और ये ऊंट लाया हूँ आपके लिए मेहमानी के लिए, आप कबूल फरमाओ। हुजूर ने उसको दुआ दी, ऊंट की मुहार पकड़ी, वो तो चला गया, रकम लेके गए यहूदी के पास, लेकिन जब ही पहुंचे अंधेरा हो गया था। अब जब उसने कहा कि या अली आपका वचन ये था सूरज डूबने से पहले, सूरज तो डूब चुका, मौला अली जोश में आ गए, उंगली निकाल के फरमाया कहाँ सूरज डूबा है। उंगली को ऊंचा जो किया तो वाकई सूरज नजर आ रहा था।
میں بہت پریشان تھا کئی برسوں تک. پریشانی کا حال میرا کچھ اور نہیں تھا. ایسا نہیں کہ مجھے ان چیزوں پہ یقین نہیں. میں تو اماموں اور نبیوں کی پرانی ہسٹریاں پڑھ کے ان تمام چیزوں کو سچ سمجھتا ہوں، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط ہے. ہماری عقل کمزور ہے اور لمیٹڈ ہے، مگر میں اس کا کچھ جواز ڈھونڈتا تھا. 72 کے اندر مجھے ریڈرز ڈائجسٹ ہاتھ میں آیا اور اس کے پیچھے جو بک سیکشن ہے اس میں ایک رشین ہسٹورین اور سائنٹسٹ نے، وہ ہسٹورین بھی ہے سائنٹسٹ بھی ہے، جوان آدمی، اس نے ایک لکھا. اس نے کہا کہ زمین کے ساتھ کتنی دفعہ یہ سلوک بنے ہیں کہ زمین پھرتے 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 اسٹاپ ہو گئی ہے اور واپس ہو گئی ہے. تو اس نے ایک مدت کا ذکر کیا ہے. وہ وقت مولا علی کی خلافت کے نزدیک نزدیک کا وقت ہے، رسول اللہ کا وقت ہے. کہ زمین کے نزدیک کچھ 3 لاکھ مائل دور ایک بہت بڑا اسٹار پاس ہوا. اس کی فرکشن سے زمین جو ویسٹ سے ایسٹ کو گھومتی ہے، سورج ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ایسٹ میں نکلتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہی ہے. آپ زمین کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھو گے تو اینٹی کلاک وائز جاتی ہے، یعنی فرام ویسٹ ٹو ایسٹ جاتی ہے. تو وہ جو نکلا بہت بڑا اسٹار، اس کی فرکشن کی وجہ سے، گریویٹی کی وجہ سے ہماری زمین ایسٹ سے ویسٹ چلی گئی. جب ایسٹ سے ویسٹ چلی گئی تو سورج واپس نکل آیا، کیونکہ ویسٹ میں جب سورج ڈوبتا ہے تو ویسٹ تو ایسٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن اس اسٹار کے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے زمین واپس ایسٹ سے جب ویسٹ کو جانے لگی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا. اس وقت جب واپس سورج نظر آیا تو وہ یہودی فوراً مولا کے پاؤں پہ گر پڑا، مسلمان ہوا، معافی چاہیے اور کہا کہ یا علی مجھے رقم نہیں چاہیے، یہ آپ کی مہمانی ہے. اس کے گھر کے پیچھے چھوٹا سا باغیچہ تھا. اس باغیچے کے اندر اس ملعون نے صبح کے وقت ان معصوم بچوں کو کہا کہ جاؤ ادھر پانی دو. تو حضور جاتے دونوں بچے چھوٹی چھوٹی بالٹیاں برتن جو کچھ بھی تھے تو باغیچے میں پانی دیتے تھے. اندر ایک کنواں تھا. معصوم بچے تھے، چھوٹی عمر تھی، تھک گئے، ایک درخت کے نیچے سو گئے. آپ کو یہ واقعہ جس کے قطرس فرشتے کی ہیڈنگ کے ساتھ من سمجھانی اور ہماری ستوینی کے اندر ملے گا، یہ واقعہ آپ کو کسی اور جگہ کتابوں میں نہیں ملے گا. جب یہ سو گئے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ چپٹ کے سوئے تھے. تھوڑی دیر کے بعد سورج ایسی جگہ پہ آیا کہ درخت کا جھاڑ کا سایہ نکل گیا اور سورج آپ کی آنکھوں پہ آیا. ایک بڑا سانپ نکلا جو پائتھن کہہ لو. اس نے اپنا پھن کو پھیلا دیا اور ان دونوں بچوں کے سر کے پاس آ کے اس نے اپنے پھن کو ہوب جو جس کو کہتے ہیں انگلش میں اس طرح سے رکھ دیا کہ سورج کی کرنیں ان دو بچوں کے منہ کے اوپر نہ گریں. اور جیسے جیسے سورج گھومتا تھا یہ سانپ اپنے اس ہوب کو بھی پھرا دیتا تھا. جب وہ واپس سورج نکل گیا اور ان کے چہروں کے اوپر روشنی آنے لگی تو یہ سانپ پھوڑ آ گیا. اب جو یہودی کے ساتھ مولا اندر آئے تو یہ سانپ پیچھے ہٹ گیا. یہودی تو ڈر کے مارے کھڑا ہو گیا. مولا آگے گئے، حسن حسین کو اٹھایا، گلے لگایا اور اس سانپ کی طرف دیکھا تو وہ سانپ بدل کے تو ایک فرشتے کی شکل میں کھڑا ہو گیا، انسانی شکل میں. مولا کو سلام کیا، فرمایا تو کون ہے؟ کہا یا مولا میرا نام قطرس ہے. قطرس کے ہیڈنگ میں آپ کو ان دو کتابوں میں یہ چیز ملے گی. قطرس فرشتے نے عرض کی کہ یا مولا میں فلانی مدت حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے سے اتنی مدت پہلے عبادت کرتے کرتے
میں آخری منزل تک پہنچا. جب میں عرش کے قریب پہنچا تو مجھے آواز آئی تو کون ہے؟ میں نے کہا میں قدرت ہوں. بس میرا اتنا کہنے سے میرے جو پنکھ تھے جل گئے اور میں زمین پہ گر گیا. میں نے پھر توبہ مانگی، عبادت کی. 70,000 برس کی عبادت کے بعد میں واپس اوپر پہنچا اور جب عرش کے نزدیک پہنچا تو پھر مجھ کو آواز آئی کون ہو؟ میں نے کہا میں قدرت ہوں. میرے پنکھ چل گئے. اس طرح میرے ساتھ بنتا چلا آیا اور آخر میں نے کہا یا اللہ میں کہاں بھول کر رہا ہوں اور میں کیا کروں؟ تو فرمایا کہ تم علی کا انتظار کرو. یا علی آج میری مشکل دفع کرو. حضور نے فرمایا تو مغروری کرتا ہے. کیسے یا مولا میں تو عاجز بندہ ہوں، عبادت کرتا ہوں. فرمایا تیرا اتنا کہنا کہ میں قدرت ہوں، کہ میں کا لفظ بھی تم نے اپنی ہستی کو مٹایا نہیں. ویسے صوفی پن کی کتنی بڑی گہری بات ہے. تم نے ابھی تک اپنی ہستی کو مٹایا نہیں. تم سمجھتے ہو کہ میں ہوں یعنی میں قدرت ہوں. جاؤ عبادت کرو. جب واپس پہنچو اس جگہ اور آواز آئے کون ہو تو کہو کہ کچھ نہیں، یا اللہ تم ہی تم ہے. یہ ہدایت اس کو دی اور پھر وہ چلا گیا. مولا علی کی اس قسم کی اور بھی کئی سخاوتیں اور دوسری صوفی پن کی کرامات ہیں. آپ مراقبے کے اندر مراقبہ کہتے ہیں جو باندھی ہوئی عبادت کے علاوہ والنٹری عبادت میں انسان خیال میں بیٹھ جائے اس کو مراقبہ کہتے ہیں. اس کے لیے کوئی خاص آسن کی ضرورت نہیں ہوتی. آنکھ بند کر کے دین خیالوں میں چلے جاتے ہیں. مولا علی بس اوقات اس حالت کے اندر چلے جاتے تھے اور صوفیوں نے یہ مراقبہ مولا علی سے سیکھا. حضور فرمایا کہ دن میں کسی وقت اس طرح سے بیٹھ جاؤ کہ کچھ مت سوچو، اپنے مائنڈ کو خالی کر دو. یہ مراقبے کی کیفیت جو ہے کہ کچھ بھی سوچنا نہیں، خدا کے کوئی نام کو بھی یاد نہیں کرنا، بالکل مائنڈ کو بلینک کر دو تو اندر سے خود بخود کوئی چیزیں ملیں گی. وہ چیزیں ملیں گی کہ جو ہم ظاہر میں دیکھ نہیں سکتے. مراقبہ کرنے سے اس حالت میں جانے سے باہر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اندر کے دروازے کھل جاتے ہیں. لیکن اسی دن بیٹھ جاؤ اسی دن سب دروازے کھل جائیں گے یہ نہیں. اس میں تو خدا کی جب مرضی اور رحمت ہوگی. اب کی سخاوتوں کے اندر سے ایک اور میں ایسی ہائی لائٹ کی بات کروں. مولا یمن گئے تو یمن سے بہت سی مہمانیاں اور مال زکات وغیرہ ملی. کمبر غلام صاحب تھا. 40 اونٹ تھے. 40 اونٹوں کے اوپر بے حساب مال لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کمبر تیاری کرو، ہم کو رستے میں کہیں ٹھہرنا نہیں اور سیدھا ہم کو مدینے پہنچنا ہے. اس لیے کھانے کا بھی انتظام کرو، شاید رستے کے اندر 15-20 دن بھی نکل جائیں. اس نے انتظام کیا، کھانا پینا باندھ کے. مولا علی تو آگے ہوتے تھے اور اس نے کسی ایک درمیانی اونٹ کے اندر اس مال کو باندھ دیا. یمن سے باہر پاؤں سے نکلے 5-7 میل کے فاصلے کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا. حضور نے فرمایا یہاں کھڑے رہو، یہاں ایک آدمی سے مجھے ملنا ہے اور میں ابھی آتا ہوں. کمبر کھڑا رہا، اونٹ کھڑے رہے اور سمجھ کیا تھا کہ اونٹوں کو بچھانا نہیں، کیونکہ اونٹ اگر بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کے لیے بڑی محنت پڑتی ہے اور 40 اونٹ سے بھی بیٹھ گئے تو صبح سے شام ہو جائے. اونٹ کھڑے رہے. مولا اندر گئے. اس آدمی کی ملاقات ہوئی اور بات چیت کر کے آپ جب آئے تو وہ آدمی بھی عزت کے طور پہ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں. تو اس نے سوچا کہ میں گام سے باہر تک آپ کو چھوڑ رہا ہوں. باتیں کرتے کرتے باہر آئے. پیچھے پیچھے ایک فقیر آیا. اس کو کسی نے کہا کہ یہ علی ہے. تو پیچھے پیچھے آیا. جب وہ آدمی بات کر کے جانے لگا تھا تو وہ فقیر بیچ میں آ کے کہنے لگا تم علی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں یہ علی ہے. حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے یا علی مجھے بھوک لگی، کچھ روٹی دو.
آپ اس آدمی کے ساتھ کچھ اور باتیں کرنے کا خیال میں تھے تو آپ نے کہا کمبر اس کو روٹی دو. کمبر حیران ہوا کہ یا مولا روٹی تو میں نے گٹھڑی میں باندھی ہے, فرمایا گٹھڑی دے دو. کمبر چپ ہو گیا کہ یا مولا گٹھڑی تو میں نے اونٹ کے اوپر باندھی ہے, فرمایا اونٹ دے دے. ارے یا مولا اونٹ تو قطار میں باندھا ہوا ہے, بڑی مشکل ہوگی. مولا علی گئے 40 اونٹوں کی بھری ہوئی قطار اس فقیر کے ہاتھ میں دے. ہاتھ جھاڑ کے آپ واپس یمن کی طرف واپس چلے گئے. یہ سخاوت آپ کو دنیا میں کسی اور آدمی کی انسان کی ہسٹری میں نہیں ملے گی. مولا علی علیہ السلام کی ایسی بہت سی باتیں ہیں, لیکن آج میں سارا وقت اسی کے اوپر اگر گزار دوں گا تو دوسرے اماموں کی ہسٹریاں آج رہ جائیں گی. دل تو چاہتا ہے اور بھی کئی باتیں سناؤں, لیکن مولا علی علیہ السلام کی اس کنایت کو, اس فقیری کو, اس ریاضت کو اور اس درویشی کو سمجھنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں. ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. میں مولا علی کی وہ چیزیں کہ جو ہسٹری میں آ چکی ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتا. امام حسین علیہ السلام, ان کی زندگی کا سب سے بڑا واقعہ جو کربلا کا واقعہ ہے, اس کربلا کے واقعہ کو سمجھنا چاہیے. اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز ہے. مولا علی علیہ السلام نے لڑائیاں لڑ کے اسلام کو قائم کیا. علی کی ذوالفقار نے اسلام کے دشمنوں کا نابود کر کے اسلام کو بچایا. اور جب رسول اکرم کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے خلافت کو جھوٹ لیا, چھین لیا, میں چھین لیا کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ حقیقت میں انہوں نے چھین لیا. اور یہ لفظ جو ہے ایک بہت بڑے سنی عالم جس کا نام ڈاکٹر طا حسین ایجپشین ابھی 4-5 سال پہلے گزر گیا. اندھے تھے اور وہ کیرو یونیورسٹی کے اندر پروفیسر تھے, الگ الگ یونیورسٹی کے اندر بھی پروفیسری کرتے تھے. اندھے ہونے کی وجہ سے بھی خدا نے ان کو بے حساب علم دیا تھا. ڈاکٹر طا حسین اس نے لکھا ہے کہ قریش والوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا. تو اس لیے میں نے کہا کہ جب حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے مولا علی کا حق خلافت چھین لیا تو مولا گھر پکڑ کے بیٹھ گئے, چپ رہے. پروٹیسٹ آہستہ سے زبان سے ضرور کیا کہ میرا حق ہے اور تم نے لے لیا, لیکن کوئی گڑبڑ نہیں کی, تلوار نہیں نکالی, لڑے نہیں. کیوں؟ اگر اس وقت لڑتے تو اسلام مٹ جاتا. مولا علی خاموش رہے. اپنی نظر کے سامنے دنیا کی چیز جو تھی وہ جلتی رہی. ان کا حق, دنیاوی حق, ڈاکو اٹھا گئے مگر مولا کچھ نہ بولے, اسلام کو بچا لیا. ایسا ہی واقعہ کربلا کا ہوا. یزید اگرچہ خلیفہ تھا مگر وہ شرابی تھا, زانی تھا. اسلام کے اوپر اس کو کوئی اعتقاد نہ تھا, بڑا بے شرم تھا. اس کے لیے باتیں ہسٹری میں موجود ہیں. اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کروانے کے تمام سامان کیے. یزید یہ چاہتا تھا کہ میری خلافت کو مان لو. حضرت علی نے ابو بکر کی خلافت کو 6 مہینے کے بعد مان لیا. بی بی فاطمہ جب تک زندہ رہی ابو بکر کی خلافت مولا علی نے مانی نہیں. لیکن اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ ابو سفیان جو معاویہ کا باپ تھا اس نے مولا کو آ کے کہا کہ ابو بکر آپ کے تخت میں بیٹھ گیا, حق آپ کا ہے, آپ چاہو تو میں مدینے کی گلیاں سولجر سے بھر دوں, آپ لڑو. مولا فوراً سمجھ گئے کہ تو اسلام کو لڑا لڑا کے مارنا چاہتا ہے, ملعون چلے جا یہاں سے, مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد جا کے ابو بکر کو کہا میں تجھے خلیفہ قبول کر لیتا ہوں. مولا علی نے ابو بکر کو خلیفہ قبول کر کے اسلام کو بچا لیا, اپنی حق کی قربانی دے دی. یہی بات اگر امام حسین کرتے کہ یزید کی خلافت کو مان لیتے تو اسلام مٹ جاتا. اگر امام حسین
یزید کی خلافت قبول کر لیتے، اپنی اور اپنے کتب کی جان بچا سکتے تھے، لیکن اسلام مٹ جاتا۔ امام حسین نے اپنی گردن کٹوا دی، چھوٹے چھوٹے 4 6 مہینے کے بچے بھی کٹوا دیے، اپنے کتب کو کٹوا دیا، لیکن اسلام کو بچا دیا۔ کس طرح اسلام کو بچایا؟ کیونکہ یہ خلیفہ ایسا تھا کہ جو شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا اور بدیاں کرتا تھا، نماز تک نہیں پڑھتا تھا، اور نماز میں کبھی جاتا تھا تو شراب کے نشے میں جاتا تھا۔ اس نے مکہ کے اندر جو خانہ کعبہ ہے اس کو جلایا، اس نے رسول اللہ کی جو قبر کے اوپر گھوڑے بندھوائے یزید نے، اور وہ گھوڑے وہاں پیشاب اور لید کرتے تھے۔ اتنی بے ادبیاں تھیں، کوئی بولتا نہیں تھا اس کے سامنے، کیوں؟ تلوار ننگی تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی اس کے سامنا کرنے کی۔ حضرت امام حسین نے اس کا سامنا کیا۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا ایک فرمان ہے کہ امام کبھی کسی سے ڈرتا نہیں، اور امام نہیں ڈرتا، اور امام خطرے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بھاگ نہیں جاتا۔ ایسے بہت سے امام بھاگ گئے، وہ ہمارے امام نہیں تھے۔ اگر سچے امام ہوتے تو علی اور حسین بھی بھاگ جاتے، مگر حضرت علی اور حسین جو سچے تھے اور وہ سچے نہ تھے کہ جو بھاگ گئے، تو یہ سلسلہ ہمارے حضرت امام تک چلا آتا ہے۔ ہمارے اماموں نے بڑی قربانیاں کی، ان کے بدن کے ٹکڑے ہوئے، بہت سے امام مارے گئے، زہر دیا گیا، لیکن کبھی وہ بھاگے نہیں۔ مولانا حسین علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ لڑائی ایوائڈ کی جائے، لیکن جب مجبوری آ گئی، وقت آ گیا، تو حضور نے فرمایا اچھا میں ابھی لڑوں گا، مگر میں تمہاری خلافت کو قبول نہیں کروں گا۔ امام حسین نے اپنی قربانی دے دی۔ اس کے بعد اسلام کے اندر جاگرتی پیدا ہو گئی۔ جب یہ جاگرتی پیدا ہو گئی تو ابراہیم جو ملک اشتر کا لڑکا تھا، اس نے لوگوں کو اکٹھا کر کے یزید کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ یزید بھی مارا گیا۔ یزید کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام تھا معاویہ، اس نے تو جب اس کو تخت پہ بٹھایا تو فوراً اتر گیا، کہتا یہ میرا حق نہیں ہے، تو وہ چلا گیا۔ اس طرح سے دوسرے آ گئے، مگر بنی امیہ کی بنیاد جو تھی، فاؤنڈیشن ہل گئی، اور انہوں نے راج ضرور کیا ظلم و ستم کے ساتھ، البتہ دنیاوی جاہ و حشمت عبد الملک اور ولید کے ٹائم سے اوپر بڑی آئی، مگر اماموں نے جو بنیاد ڈالی اپنی قربانیوں کی، ان قربانیوں کی وجہ سے اسلام بچ گیا۔ مولانا امام زین العابدین 20-21 برس کی عمر تھی کربلا کے واقعہ میں، دشمن نے سب کو مار دیا مگر امام کو مار نہ سکے، امام زین العابدین کو۔ امام زین العابدین اس وقت بیمار تھے، اس بیماری کی حالت میں بھی تلوار لے کے جب نکلے تو مولانا حسین نے فرمایا بیٹے تم مت جاؤ، کیونکہ تمہارے سے قیامت تک نسل جاری ہوگی۔ تو مولانا امام زین العابدین اسی طرح سے بیٹھے رہے۔ امام حسین علیہ السلام جب شہید ہوئے تو امام زین العابدین امامت کی گادی پہ تھے۔ کربلا میں ہی جو کچھ بھی آپ کے تھوڑے سگے کتبی بچ رہے، انہوں نے امام زین العابدین کی تخت نشینی کو ادھر ہی کربلا کے تمبوؤں کے اندر، ٹینٹوں کے اندر منایا۔ اور جب امام زین العابدین ادھر آئے تو یزید ان کی بے ادبی بھی نہ کر سکا، ان کی صورت دیکھ کے تخت سے کھڑا ہو کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، کسی اور نے کیا۔ مولا نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن امام زین العابدین کا ایک لقب ہے سید الساجدین، سید الساجدین۔ یہ سید الساجدین کا مطلب ہے سجدہ کرنے والوں کا لیڈر۔ مولانا امام زین العابدین اتنے لمبے لمبے سجدے کرتے تھے کہ بعض دفعہ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید حضور گزر گئے ہیں، اور بالکل فقیری حالت میں، درویشی حالت میں رہتے تھے۔ ان کا جو گھر تھا اس گھر کے اندر وزٹر روم جو تھا جہاں لوگ آ کے بیٹھتے تھے، تو ایک پتلی چادر بچھائی ہوتی تھی، کبھی وہ بھی نہیں ہوتی تھی، اور آپ مٹی کے اوپر ہی بیٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑا شاعر آیا امام زین العابدین کے پاس، آ کے کہنے لگا کہ یا سیدی
میں آپ کے لیے ایک شاعری لے کے آیا ہوں، یعنی آپ کی تعریف کے اندر میں مناجات لایا ہوں۔ فرمایا اچھا سناؤ۔ اس نے جب یہ چیز سنائی تو مولا اندر گئے، ایک تھیلی اٹھا کے لائے، اس کے اندر اشرفیاں تھیں۔ یہ اشرفیاں سونے کی اشرفیاں اس کو دی گئیں، 100 مہریں تھیں۔ اس نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہ کیا تھا کہ امام کی یہ فقیری حالت دیکھ کے وہ کبھی بھی خیال نہ کر سکتا تھا کہ میرے کو 100 سونے کے پاؤنڈ ملیں گے۔ بہت خوش ہوا، عرض کی یا مولا میرے پاس ایک، ایکچولی وہ آیا تھا امام سے ٹیسٹ کرنے کے لیے، سچے صدق دل سے نہیں آیا تھا۔ مولا نے فرمایا اچھا سنو۔ جب دوسری اس نے اپنی شاعری سنائی، مولا پھر اندر گئے اور جا کے ایک دوسری تھیلی لا کے اس کو دی۔ بڑا حیران ہوا، کہتے یا مولا میرے پاس ایک اور بھی ہے۔ فرمایا سناؤ۔ تیسری سنائی تو تیسری تھیلی دی، اب چوتھی چیز اس کے پاس کچھ نہ تھی۔ حضور فرمایا تم اگر قیامت تک اسی طرح سے مناجات سناتے رہو، میں قیامت تک تم کو اسی طرح سے مہریں دیتا رہوں گا۔ قدموں پہ گر گیا، معافی مانگی، چلا گیا۔ ایک دفعہ آپ کے گھر میں آگ لگی، مولانا امام زین العابدین بیٹھے تھے اور آنکھیں بند کر کے مراقبے میں بیٹھے تھے، دھیان میں بیٹھے تھے۔ آگ لگی، نوکر چاکر غلام غلامڑیاں بھاگ دوڑ ہو گئی، ارد گرد کے لوگ آ گئے، گھر کے سب لوگ چلے گئے، آپ بیٹھے رہے یہاں تک کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آپ اس طرح سے بیٹھے رہے اور سارے مدینے کے لوگ اس بات کو دیکھنے کے لیے آئے کہ ذرا بھی پریشانی نہیں، ذرا بھی بھاگ دوڑ نہیں، ذرا بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں، مراقبے میں بیٹھے رہے اور چاروں طرف آگ لگ رہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ یوں بہت بڑے طاقتور بھی تھے۔ ان کی ایک اور ہائی لائٹ کر کے ہسٹری کی تو میں یہ دوسری اماموں کے طرف گزر جاتا ہوں۔ ایک دفعہ خلیفہ عبد الملک نے امام کو ہلکا پارنے کے لیے لوگوں کے سامنے انسلٹ کرے، اس لیے کافی بوڑھے ہو گئے تھے مولا، تو ان کو کہا کہ آپ تھوڑی سی تیر کمان چلاؤ، نشانہ بازی کرو۔ آپ نے فرمایا میں ابھی بوڑھا ہو گیا ہوں، تو اس نے تھوڑا سا کچھ ایسے الفاظ کہے کہ امام نے کہا اچھا لاؤ۔ ایک ایم تھا، تیر مارا اس کے اندر ایم میں، دوسرا تیر مارا تو پہلے تیر کے پیچھے گھس گیا، تیسرا تیر مارا تو وہ دوسرے کے پیچھے گھس گیا۔ یہ نشانہ بازی دیکھ کے وہ شک رہ گیا۔ ہمارے اماموں نے اس قسم کے بہت سے واقعات بھی کیے ہیں۔ امام زین العابدین بھی فقیری درویش کی حالت میں رہے، امام محمد باقر بھی حالت میں اسی طرح سے رہے۔ امام محمد باقر کا میں نے آپ کو وہ ذکر کیا ہے کہ امام محمد باقر پیری جامع کے اندر، حالانکہ ان کا نام ہم پیروں کے لسٹ میں لیتے نہیں، لیکن بعض ایسے امام بھی تھے کہ جو پیری جامع کے اندر نہ آ سکے مگر پیری کام کیا۔ امام محمد باقر نے یہ اشرفی جو سخت دینار تھا اسلام کے اندر، اس کے لیے فرمان کیا کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھو، دوسری طرف محمد رسول اللہ لکھو۔ مولانا امام جعفر صادق کی زندگی کے ہمارے پاس بہت سے ایسے واقعات ہیں، اور ان کے اندر بڑے میں بڑا واقعہ امام جعفر صادق کا تھا، تو وہ ایک کمال یہ تھا کہ اتنی بہت آدمیوں کی سیکورٹی کے اندر امام اسماعیل کو، کہ جو اس وقت شہزادہ کی حالت میں تھے، امام اسماعیل کو کہ جو اس وقت شہزادہ کی حالت میں تھے اپنے گھر سے نکال دیا، لوگ اندھے ہو گئے اور ان کو دیکھا تک بھی نہیں۔ امام اسماعیل گھر کے باہر نکلے، سلیمان اس وقت اور وہ دشمن تھا۔ امام جعفر صادق کی امامت کے اندر بنی امیہ ختم ہو چکے تھے، مٹ چکے تھے، اور عباسی خلافت شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ سلیمان تھا، منصور اور سلیمان، یہ دو خلیفہ تھے۔
انہوں نے امام کے ساتھ دشمنی کی اور یہ کوشش کی کہ گپت طریقے سے چھپ چھپا کے امام کو مار ڈالا جائے تاکہ رسول اللہ کی جو نسل ہے یہ ختم ہو جائے، مٹ جائے اور عباسیہ نسل قائم رہے۔ بنی ہاشم اور بنی فاطمہ کو مٹانے کے لیے بنی امیہ نے بھی بہت کام کیے، بہت کوششیں کی، اور بنی عباسیوں نے بھی بہت کوشش کی۔ عباسیوں کی خلافت لگ بھگ 800 برس تک چلی الگ الگ خاندانوں کے اندر، اور بنی امیہ کی خلافت تو صرف 90 برس چلی، 1000 مہینے بھی پورے نہ ہو سکے۔ تو اس نے چاروں طرف اپنے جاسوس رکھے تھے کہ کسی بھی طریقے سے امام ابھی بوڑھے ہو گئے ہیں تو یہ ضرور اپنے بیٹوں کو اپنا جانشین بنائیں گے، تو کوئی بھی بیٹا ان کا باہر نکلے مدینے سے باہر تو میرے کو خبر کرنا، اور کبھی میں خبر میں نہ آ سکوں یعنی مجھ تک نہ پہنچ سکو تو اس کو مار ڈالو۔ رات کے اندھیرے میں امام اسماعیل کو انہوں نے نکال دیا، اور مولانا اسماعیل بڑی آسانی کے ساتھ سب لوگوں کے درمیان کہ جو کسی نے دیکھ نہ سکا اب سلمیہ چلے گئے، اور سلمیہ کے اندر جا کے دعوت کا کام کیا مولانا اسماعیل نے، اور وہیں رہے 10 برس تک آپ نے امامت کی۔ بہت سی ایسی ہمارے دشمنوں کی تاریخ میں، بعض دفعہ خود ہمارے اسماعیلیوں کی تاریخ میں اس قسم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں۔ بعض تو دشمن یہ کہتے ہیں کہ امام اسماعیل امام جعفر صادق کی حیاتی میں گزر گئے۔ ہماری نور المبین کے اندر جو پہلا ایڈیشن نکلا اس کے اندر ایک واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک جھوٹا جنازہ نکالا گیا امام اسماعیل کا، امام جعفر صادق نے نکالا، امام اسماعیل کو تو بھیج دیا مگر ایک جھوٹا جنازہ نکالا گیا۔ مجھے تواریخ میں اس قسم کا کوئی بھی واقعہ ملا نہیں کہ جس کے اوپر سے یہ حقیقت آ سکے کہ یہ جنازہ نکالا گیا، البتہ ہمارے دشمنوں کی کتابوں میں ہے، اور خاص طور پہ اس ناصری لوگوں نے اس چیز کو اتنا زور دیا کہ پرانی ہسٹری کے اندر یہ ایسی مشہور بات ہو چکی ہے کہ اس کو ریپیوٹ کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ لیکن پیر شمس کی جو من سمجھانی ہے اس کے اندر اس بات کا خلاصہ ہے کہ امام اسماعیل نے 10 برس تک امامت کی۔ پیر شمس امام اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں، پیر شمس امام اسماعیل کی نسل میں سے ہیں، پیر شمس آل رسول ہیں۔ گھر کا آدمی اپنی فیملی کے لیے جتنا جانتا ہے غیر نہیں جانتے، تو میں کسی اور دوسروں کی لکھی ہوئی کتابوں کے اوپر میں اعتبار نہیں کرتا کہ جتنا خود پیر شمس کے لفظوں میں کہ پیر شمس نے اس بات کے لیے من سمجھانی میں ذکر کیا ہے کہ امام اسماعیل 10 برس تک امام رہے۔ 148 میں امام جعفر صادق نے ہجری سن کی بات کرتا ہوں، امام جعفر صادق نے وفات پائی، اور اس کے بعد امام اسماعیل 158 تک امام رہے، اور سلمیہ کے اندر ہی دفن کیے گئے۔ امام اسماعیل نے سلمیہ کے اندر اسماعیلی مذہب کی بنیاد رکھی۔ سلمیہ سیریا کا ایک پروونس ہے، اور وہ زمانے کے اندر سیریا بہت بڑا تھا۔ آج کا جو لبنان ہے اور آج کا جو جارڈن ہے یہ سب وہ زمانے کے اندر سیریا میں تھا۔ تو امام نے وہاں جا کے بنی امیہ کی خلافت کے بعد، کیونکہ بنی امیہ کی خلافت کا جو ہیڈ آفس تھا وہ دمشق تھا، سیریا کا کیپٹل، وہاں جا کے امام نے اسماعیلی مذہب کی بنیاد رکھی اور بڑے بڑے مناظرے کیے، اور اتنے مشہور ہوئے کہ لاکھوں آدمی اسماعیلی بنے۔ اور یہ جو سیریا کے اسماعیلیوں کی سلمیہ میں ہماری جماعت ہے یہ مولانا اسماعیل کے ہاتھ سے بودی ہوئی ہے۔ امام اسماعیل کے بعد ہمارے اور بہت سے امام آئے، میں تھوڑا ریپڈلی جانا چاہتا ہوں۔ امام وفی احمد علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ جو دور سطر تھا، امام اسماعیل سے لے کے امام رضی عبداللہ تک یہ دور سطر ہے۔ دور سطر کہتے ہیں کہ امام چھپ کے رہتے تھے مگر ڈرتے نہیں تھے۔ یہاں چھپ کے رہنے سے مطلب کاہے کا تھا؟ کیوں اماموں نے اپنے آپ کو دور سطر کے اندر چھپا کے رکھا، بھیس بدل کے رکھا؟ آپ کو کبھی اس چیز کا خیال یا جواب ملا؟ بھلا امام کو ضرورت کیا تھی؟ امام اپنے لیے بھیس بدل کے نہیں رہتے تھے، امام اپنے آپ کو بچانے یا اپنی فیملی کو بچانے کے لیے
دور سطر میں نہیں رہتے تھے. امام خود کی مرضی کے لیے اپنی سہولت کے لیے تقیہ نہیں کرتے تھے، جماعت کو بچانے کے لیے. اگر یہ پتہ لگ جاتا کہ کسی فلانی جگہ کے اوپر امام رہتے ہیں اور ظاہر میں رہتے ہیں تو اس ساری جماعت کو اس زمانے کے جو عباسی خلیفہ تھے مار ڈالتے. جماعت کو، مریدوں کو بچانے کے لیے اماموں نے یہ دور سطر کیا، وگرنہ امام کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں تھی. مولانا امام اسماعیل محمد بن اسماعیل وفی احمد، امام تقی محمد اور امام رضی الدین عبداللہ، ان 5 اماموں نے گھوم پھر کے اپنی زندگی گزاری. کسی ایک جگہ 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں رہتے تھے. کبھی جنگلوں کے اندر سپاہی بن کے تو گھوما کرتے تھے. مگر جو دائی ہوتے تھے وہ زمانے کے، یہ دائیوں کو پتا ہوتا تھا کہ امام آج کدھر ہیں یا کس حالت میں ہیں یا کون ہے. اماموں نے اپنے نام بھی بدل ڈالے ہوئے تھے. اسی وجہ سے ہمارے بہت سے دشمنوں نے اس بات کے اوپر شنکا ظاہر کی کہ کیا سچ مچ یہ سچے آل رسول ہیں. اور ہمارے بہت سے اسماعیلی بھی اس بھلائی میں آ گئے کہ کہنے لگے کہ بھئی یہ اماموں کی ونشاولی کھوٹی ہے. عباسیوں نے 2 دفعہ، بنی امیہ نے 1 دفعہ بہت بڑی کوشش کی. اس کے لیے پمفلٹ بھی نکالے گئے، اس کے لیے کتابیں لکھی گئیں اور ملاؤں کو نکال کے پھیلا پھسلا کے لالچ دے کے یا زور کے ساتھ انہوں نے فتوے لکھائے کہ یہ لوگ آل رسول نہیں ہیں. یہ باتیں ہمارے ہسٹری کے اندر بہت طرح بنتی رہیں، مگر اماموں نے کبھی بھی اس چیز سے ڈر نہیں لیا. جماعتوں کو بچانے کے لیے کہ جماعت کو دکھ نہ لگے تو اماموں نے اس طرح سے کیا. اس دور سطر کا پیریڈ جب جلد ختم ہو گیا، دائیوں نے دعوت کا کام بہت کیا. اماموں نے دکھ تکلیف بھی اٹھائے، اپنی اولاد کو قربان بھی کیا. امام وفی احمد اور امام تقی محمد، ان دونوں کی امامت کے اندر ایک مشہور واقعہ بنا، اور وہ ہے کہ ہمارے 51 رسالے اخوان الصفا کے لکھے گئے. مولانا امام وفی احمد کا ایک کلمی نام تھا، نوم ڈپلم، وہ نام تھا ہمایوں. ہمایوں کے نام سے انہوں نے یہ رسالے لکھوائے، اور یہ رسالے لکھوا کے بغداد اور دمشق کی مسجدوں کے اندر رکھ دیے گئے. یہ پہلا اسلامی انسائکلوپیڈیا تھا کہ جس طرح سے 30 صدر الدین نے گرنتھ لکھ کے سرشٹی کی شروعات کی حالت وغیرہ لکھی، یہ چیز اخوان الصفا میں ہے کہ خلقت کس طرح سے ہوئی، کریشن کس طرح سے ہوئی، کس طرح سے جھاڑ وغیرہ ہوئے. یہ تمام چیزیں لکھ کے پھر بعد میں فزیکل چیزیں بھی آتی ہیں، روحانی چیزیں بھی آتی ہیں. اخوان الصفا کے ابھی بہت سے ٹرانسلیشن ہو چکے ہیں. ان چیزوں کو پڑھو تو آپ کو پتہ لگے. عربی اگر پڑھی جائے تو وہ زیادہ مزہ دے گا، لیکن یہ اخوان الصفا کے جو رسالے تھے، ان رسالوں کے اندر جو علم تھا وہ زمانے کے عالم ملا مولوی سنیوں کا زور تھا. ان کو پڑھ کے حیرت میں آ گئے. یہ رسالے آج ملتے ہیں. امام رضی الدین عبداللہ عراق میں سے نکل کے ترکی چلے گئے، اور ترکی کے کنسٹنٹینوپل، جس کو آج ہم استنبول کہتے ہیں، قسطنطنیہ کے پاس ہی ہے. یہ دونوں شہر بہت نزدیک ہیں. قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل ہے اور استنبول جو ہے بعد میں اس کا نام پڑا استنبول. یہ جگہ جا کے امام رضی الدین عبداللہ ٹھہرے، اور یہاں امام مہدی بڑے ہوئے. حالانکہ بچے ہی تھے، بہت بڑی عمر نہیں تھی، 12-13 سال کے تھے. اور اس زمانے کے اندر امام تقی محمد کے زمانے سے کچھ دائی موروکو مغرب میں چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسماعیلی مذہب کی اشاعت کی. امام رضی الدین عبداللہ کے پاس 2 دائیوں نے آ کے عرض کی کہ یا مولا، ادھر جماعت آپ کا انتظار کرتی ہے. بربر قبیلے کے لوگ مسلمان تھے، مگر اسماعیلی مذہب میں اسماعیلی دائیوں کے ہاتھ سے آئے. امام نے اپنے فرزند مہدی علیہ السلام کو بھیج دیا. امام مہدی آئے، مگر اس درمیان امام رضی الدین عبداللہ گزر گئے، اور امام مہدی نے آ کے ادھر خلافت کا کام شروع کیا. اور یہاں سے پھر خلافت نکل کے آہستہ آہستہ ایسٹ کی طرف یعنی الجیریا آئی،
لیبیا میں سے پسار ہو کے ایجپٹ میں آئی. میں بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز میں نہیں جاتا کیونکہ میرا جو ٹاپک ہے وہ ہائی لائٹس کا ہے. امام محمد المہدی نے سب سے پہلے خلافت شروع کی موروکو کے اندر, اور وہاں سے نکل کے ادھر آ کے انہوں نے ایجپٹ میں اپنا پاؤں رکھا. امام کی اس زمانے کے اندر شہرت ہوئی اور رسول اکرم کی وہ حدیث ظاہر ہوئی کہ 300 برس کے بعد مغرب سے ایک سورج نکلے گا, وہ سورج ساری دنیا میں روشنی پھیلائے گا, وہ میرا فرزند ہوگا, اس کا نام میرے نام پر ہوگا, اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا, اور وہ ساری دنیا کے اندر اسلام کو قوت دے گا, وہ میرا فرزند ہے. محمد المہدی, مہدی تو لقب ہے, نام محمد ہے. محمد کا نام بھی محمد تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ تھا. محمد المہدی کے باپ کا نام عبداللہ تھا, رضی عبداللہ. برابر لگ بھگ 300 برس کی بات ہوئی اور فرمایا کہ مغرب سے سورج نکلے گا. مغرب کہتے ہیں ویسٹ کو, سورج کا مطلب امامت ہے. یہ رسول اللہ کی حدیث 300 برس کے بعد پوری ہوئی. اور یہاں پھر ایجپٹ میں آ کے اماموں نے اپنا راج کیا, اور یہ راج کی بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہسٹری کے اندر ہیں. میں ایک بڑا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امام حاکم علیہ السلام بہت عالم تھے, زبردست عالم تھے. ہمارے ہر امام علم رکھتے ہیں, لیکن زمانے کے حساب سے ایک امام ایک کھیل کرتا ہے, دوسرا امام دوسرا کھیل کرتا ہے. تو امام حاکم کے پاس بڑے بڑے عالم, خاص طور پہ یہودی اور نصرانی آ کے سوال وغیرہ کرتے تھے اور ان کے پاس سے ان کی گائیڈنس لیتے تھے. امام حاکم بہت لبرل بھی تھے. انہوں نے آزادی دے دی, ہر آدمی کو اپنا مذہب پالنے کی چھوٹ ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کرسچن پادریوں نے بہت سے مسلمانوں کو ورغلا کے, دھوکہ دے کے کرسچن بنانا شروع کر دیا. امام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو امام نے فرمایا جتنے بھی یہودی اور کرسچن نان مسلم ہیں سب 5 رطل کا یعنی 5 پاؤنڈ کا وزن اپنے گلے کے اندر باندھ کے پھرے تاکہ پتہ لگے کہ وہ لوگ نان مسلم ہیں. اور ان کو گھوڑے پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی, گدھے پہ بیٹھ سکتے تھے. اس بات کو بہت سے ویسٹرن رائٹرز نے بڑے شور و شرف سے کہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ ہماری قوم کے اندر علم کم ہونے کی وجہ سے ہم رائٹ اینڈ رانگ کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. میکڈل یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی اسٹوڈنٹ, خاص طور پر اسماعیلی اسٹوڈنٹ جب اسماعیلی یا اسلامک اسٹڈی کے لیے جاتا ہے تو ادھر کے جو پروفیسر ہیں نا وہ اپنے بچوں کے سامنے بولتے ہیں کہ امام حاکم پاگل تھے. کسی نے اس چیز کا سامنا نہیں کیا, لیکن ایک اسماعیلی نے امام حاکم کے اوپر ریسرچ کر کے وہ کتاب نکالی ہوئی ہے, وہ پڑھنے جیسی ہے. امام حاکم استغفر اللہ پاگل نہیں تھے, مگر کرسچنوں اور یہودیوں نے ان کو مجبور کر دیا کہ امام حاکم بہت دفعہ اپنے فیصلے کو جلدی سے بدل دیتے تھے, چینج کر دیتے تھے. پہلے ان کو آزادی دے دی اور بعد میں ان کو تنگ کر دیا کہ تمہاری موومنٹ لمیٹڈ رہ جانے, اور سیگریگیشن بھی کر دیا. یہ اس لیے کیا کہ انہوں نے مذہب کے اندر شیطانی شروع کر دی. امام حاکم کی ایک بات کروں کہ جو آپ کو ہسٹری میں بہت کم ملے گی, اور وہ ہے امام حاکم نے ایک دفعہ پبلک خطبہ دیا. حضور نے فرمایا میں 9 دفعہ اس دنیا میں آج سے پہلے ظاہر ہو چکا ہوں, اور آج یہ 10ویں دفعہ ہے کہ میں ظاہر ہوتا ہوں. امام حاکم کے زمانے میں ہندوستان کے اندر کوئی بھی پیر نہیں آیا تھا. یہ 9 دفعہ ظاہر ہو چکا ہوں. اس کے پہلے یہ 9 اوتاروں کی بات آتی ہے اور خود کیا 10ویں اوتار کی بات کرتے ہیں. یہ 9 دفعہ اپیئرنس کی جو ذکر تھا یہ تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی بات تھی, لیکن امام حاکم نے اس چیز کو ظاہر کیا. حالانکہ امام حاکم کبھی ہندوستان نہیں گئے, اس زمانے تک ہندوستان میں جماعت نہیں بنی تھی. جنگو دیپ میں کوئی بھی اسماعیلی مشنری دائی کے پیر نہیں آئے تھے. وہ تو امام مستم سرب اللہ کے زمانے میں پہلی دفعہ یہ سدگر نور آئے, اس کے درمیان لگ بھگ 50 سے 60 برس کا فاصلہ ہے. امام حاکم کا یہ خطبہ دی رائز اینڈ فال, دی رائز اینڈ ڈکلائن آف بازنطین ایمپائر کے اندر آپ کو ملے گا. مشہور چیز ہے. امام حاکم کے
وفات کے بعد دروز ہمارے سے جدا ہوئے. آج لگ بھگ 40-50 لاکھ دروز مڈل ایسٹ کے اندر ہیں اور ابھی دروز لڑ رہے ہیں دوسرے کرسچنوں کے سامنے لبنان کے اندر. دروز بڑی طاقتور قوم ہے. یہ دروز اسماعیلی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ 1000 برس کے بعد امام حاکم واپس دنیا میں ظاہر ہوں گے. بات یہ تھی کہ امام حاکم بہت آزاد اور فری تھے. عموماً رات کے وقت باہر نکلا کرتے تھے. امام حاکم رات کو مجالس الحکمہ بھی بنایا کرتے تھے. حکمت کی یعنی علم کی مجلسیں. بڑے بڑے عالم آ کے بیٹھتے تھے. اپنے تمام دائی اور مشنریز آ کے بیٹھتے تھے اور امام ان کے سوالوں کے جواب دیتے تھے اور ان کو بہت سی علم کی باتیں کیا کرتے تھے. امام حاکم کی جو ماں تھی وہ رشین شہزادی تھی. امام حاکم کی ہائی لائف میں سب سے بڑی وہ چیز کہ جس میں انہوں نے 10 اوتار کا ذکر کیا ہے وہ ذکر آپ کے لیے بہت قیمتی چیز رہے گی. اور خاص طور پہ یعنی آپ سے میرا مطلب جو مشنری بن رہے ہیں, ٹیچر بن رہے ہیں, واعظین بن رہے ہیں, ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیروں نے ہندوؤں کے پاس سے چیزیں لے کے اپنے گنانوں میں بھر دی ہیں. امام حاکم کے زمانے کے اندر تو کوئی ہندو نہیں تھا. امام حاکم کے بعد امام ظاہر اور امام مستنصر باللہ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں. مولانا امام مستنصر باللہ کے زمانے کے اندر 7 برس تک دکال یعنی فیمن پڑتا رہا اور آپ کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ گھر کا سب فرنیچر خزانہ سب بانٹ دیا. چلیے آخر میں ایک قالین یعنی کارپیٹ باقی رہ گیا. کچھ لوگ مانگنے کے لیے آئے تو مولا اٹھ بیٹھے اور وہ بات فرمایا کہ جاؤ یہ کارپیٹ لے جاؤ بیچ ڈالو. تو امام مستنصر باللہ علیہ السلام کی سخاوت بھی بے حساب تھی. ان کی امامت کی ہائی لائٹ یہ ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایک پیر کو ہندوستان کے اندر جمکو دیپ میں دعوت کے لیے بھیجا اور وہ پیر نور الدین تھے. امام نزار علیہ السلام نے اپنی قربانی دے کے یعنی اپنے بھائی کے نظر بندی کے اندر رہ کے مگر امامت کو شفٹ کر دیا آلموت کے اندر. یہ امام نزار کی ایک زبردست قربانی تھی. امام نزار چاہتے تو الٹ پلٹ ہو سکتی تھی مگر امام نزار نے آلموت جانا بھی منع کر دیا اور فرمایا کہ شہزادہ ہادی کو لے جاؤ, یہ رستے میں ہی تم کو کہے گا کہ میرا جامع پورا ہو گیا. امام ہادی نے آ کے آلموت کے تخت کے اوپر قدم رکھا. لیکن آلموت جو بنا تو امام مستنصر باللہ کی امامت کے زمانے میں بنا. تو امام مستنصر باللہ کی امامت کی ایک اور بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ ان کے زمانے کے اندر بڑے بڑے دائی ہوئے. ان کے زمانے کے اندر آلموت میں اپنا راج قائم ہوا. کہ حسن بن صبا اسناشری تھے, ناصر خسرو اسناشری تھے, یہ لوگ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئے. دائی عبد الملک عطاس جیسے گریٹ مین وہ زمانے کے اندر ہمارے چیف مشنری تھے. قاضی نعمان کی طرح اور بھی ایسے بہت سے لوگ اپنے مذہب کے اندر زبردست علماء تھے. امام مستنصر باللہ کی زندگی یعنی ان کی حیاتی کے اندر جو آلموت بنا تو وہ ایک بہت بڑی بات تھی. آلموت میں امام ہادی سے لے کے امام رکن الدین خورشاہ تک ہماری امامت وہاں رہی. رکن الدین خورشاہ, خیر شاہ نہیں. ہماری دعا کے اندر جو خیر شاہ کا جو لفظ ہے جس نے یہ دعا کراچی کے اندر بنائی یعنی اس کو پہلی پرانی امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی بنائی ہوئی دعا کو ذرا ٹھیک ٹھاک کیا. اس نے سوچا عرب آدمی تھا, فارسی نہیں جانتا تھا, ہے تو خواجہ. اس نے سوچا کہ یہ خورشاہ معلوم نہیں کیا ہے تو خیر شاہ کر دیا. خورشاہ کا مطلب ہے سورج. یہ امام رکن الدین خورشاہ کا لقب تھا. اگر کہ صدر الدین کی بنائی ہوئی دعا جو ہے وہ چوپڑی کبھی ہاتھ میں آئے تو اماموں کی ونشاولی میں نام دیکھو, فارسی کی اور اردو کی اور عربی کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے اماموں میں رکن الدین کو خورشاہ لکھا گیا ہے. عربی کتابوں میں بھی خورشاہ کا لفظ لکھا گیا ہے. امام رکن الدین خورشاہ کی امامت 1 برس چلی. آلموت کا پیریڈ ہمارے سامنے ہے. اس آلموت کے پیریڈ میں اسماعیلیوں نے بڑی بڑی قربانیاں کی مگر اس کے بعد واپس امام شمس الدین محمد سے دور سطر ہوا. یہ سیکنڈ دور سطر تھا کہ اماموں نے پالیٹکس میں سے اپنے آپ کو نکال دیا اور شانت زندگی گزارتے رہے تاکہ جو اسماعیلی کمزور ہو گئے تھے وہ واپس ٹھیک ہو سکے, ریجوینیٹ ہو سکیں, ان کے اندر انرجی آ سکے.
میں نے آپ کو کبھی کبھی اپنی وعظوں میں یعنی جماعت کو کہا ہے، اماموں نے راج نہیں بنائے، راج ہمیشہ مرید بناتے رہے، اور امام کو جا کے کہتے رہے کہ یا مولا یہ تخت اور تاج پڑا ہے، آ کے بیٹھو، اور امام آ کے بیٹھتے تھے۔ جب مریدوں میں کمزوری آ گئی، لیڈر آپس میں لڑنے لگ گئے، جماعت کمزور ہو گئی، تو امام اٹھ کے چلے جاتے تھے، راج ختم ہو جاتا تھا۔ عالموت اسی طرح سے ختم ہوا۔ اماموں نے اپنے آپ کو واپس آرام کی زندگی کے اندر رکھ لیا، اور اسماعیلی جماعت آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی۔ امام ابو ذر علی نے ایک ایسی پرنسس کے ساتھ شادی کی، وہ پرشین پرنسس تھی، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جماعت کو طاقت ملی، جماعت کے اوپر جو نفرت اور حکومت کی طرف سے جو کنٹرول تھا وہ اٹھ گیا، اور امام ابو ذر علی کے بعد جماعت میں واپس طاقت پیدا ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اماموں نے پھر تھوڑی تھوڑی چھوٹی مگر تھوڑی تھوڑی حکومت شروع کر دی مولانا حسن علی شاہ کے زمانے تک۔ ان کے درمیان میں ایک واقعہ کا اور ذکر کر دوں۔ امام ابو الحسن ہمارے جو امام تھے مولانا شاہ خلیل اللہ کے جو باپ تھے، امام اعلیٰ حسن علی شاہ کے ابا خلیل اللہ تھے، ان کے ابا ابو الحسن تھے۔ نادر شاہ درانی ایران کا راجا تھا۔ یہ نادر شاہ کوئی شاہی خاندان میں نہ تھا، بھیڑیں بکریاں رکھوا کرتا تھا، یعنی یہ شپر تھا، مگر کسی وجہ سے یہ فوج میں لشکر میں آ گیا، اور آخر ترقی کرتے کرتے راجا بن گیا۔ ابھن آدمی تھا، الٹریٹ تھا، بڑا اکھڑ تھا، اور دور کی سمجھ بھی نہیں تھی، مگر تلوار اس کی بہت بڑی زبردست تھی۔ اس نے ارد گرد بہت سے علاقے فتح کر لیے، سارے ایران کا راجا بن گیا۔ ہندوستان کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اور دلی کے تخت کو الٹ پلٹ کر دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی بات کہہ دو، مزے کی بات ہے کہ یہ اس کی ٹینڈنسی کا پتہ لگ جائے، راجا بن گیا لیکن کوئی عقل نہیں تھی، ابھن تھا، اور بالکل اکھڑ تھا، جاہل تھا۔ دلی کے راجا کو اس نے نظر قید کر دیا۔ کبھی اس قسم کے مرغن اور اچھے کھانے پینے کھائے نہیں تھے کہ جو دلی کے مغلیہ دسترخوان کے اوپر ملے، تو ایک دو دن اس نے اتنا کھایا کہ پیٹ میں درد ہونے لگا۔ فوراً شاہی حکیم بادشاہ جو رائل حکیم تھا وہ آیا، اور اس نے جب یہ حالت دیکھا کہ یہ پیٹ خراب ہے تو سونے کی پلیٹ کے اندر گلقند لے کے آیا۔ گلقند روز کے جو پیٹلز ہوتی ہیں، گلاب کے پھول کی پنکھڑیاں نکال کے اس کو شہد کے اندر ڈالتے ہیں، اور تقریباً 3-4 مہینے پڑی رہے، تھوڑی اس کے اندر الائچی بھی ڈالتے ہیں۔ اگر الائچی نہ ڈالی جائے تو بہت زیادہ وہ لیگزیٹو بن جاتے ہیں، بلکہ پرگیٹو ہو جاتے ہیں، تو تھوڑی الائچی بھی ڈالتے ہیں، کچھ بادام ڈالے گئے۔ تو وہ شاہی حکیم نے بادشاہ کی نازک مزاجی کو دیکھ کے، کہ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ایسے تھے، تو 2 چمچے جتنی گلقند سونے کی پلیٹ میں ڈال کے اوپر چاندی کا ورق ڈالا، اور سینی میں رکھ کے اس کے پاس لے کے گئے کہ آپ اس کو کھاؤ تو آپ کے پیٹ کی درد دور ہو جائے گا۔ حالانکہ چمچے پڑا تھا، لیکن اس نے انگلی سے ہی ایسا چاٹا تو بہت سواد والی لگی، مزیدار آئی، تو اس نے ساری کھائی، تو کہتا ہے بیا جگر بیا، دوسری لے کے آؤ۔ تو حکیم نے کہا کہ سرکار یہ اتنی ہی کھانی چاہیے۔ تلوار اٹھا کے کہتا ہے کہ تجھے مار ڈالوں گا، لے کے آؤ۔ اب کیا کرے؟ برنی لے کے آیا، ساری برنی کھائی، تو 8 دن تک پھر بس معاملہ چالو رہا۔ اتنا کمزور ہو گیا، اب ہاتھ جوڑے کہ میرے یہ پاخانے بند کرواؤ۔ تو یہ اس کی نادر شاہ کی ایک چھوٹی سی جوک کی بات ہے۔ نادر شاہ اکھڑ جاہل، مگر امام ابو الحسن شاہ کے پاس جا کے اس نے عرض کی کہ یا مولا میں ہندوستان جاتا ہوں، ہندوستان بہت طاقت والا ہے، خیر ملک ہے، بہت دور ہے، آپ میرے ساتھ چلو۔ مجھے یہ کہیں مل نہیں سکا ایویڈنس کہ وہ اسماعیلی تھا، میں ایسا بھی نہیں کہتا کہ وہ مرید تھا، لیکن امام کو آل رسول سمجھ کے، امام سمجھ کے، یا کچھ بھی سمجھ کے، ایک بزرگ سمجھ کے عزت بہت کرتا تھا، اور اس کو اعتقاد بھی تھا۔ امام کو بہت اس نے مجبور کیا۔ امام فرمایا اچھا، حالانکہ اس وقت امام ابو الحسن شاہ کی آنکھیں بھی دکھتی تھیں،
تو امام ابوالحسن شاہ نادر شاہ کے ساتھ ہندوستان آئے. جب لاہور کے پاس پہنچے رستے کے اندر تو مار داڑ کرتا چلا آیا. اس کا نام پہنچ گیا کہ بڑا ظالم اور سخت بادشاہ ہے. لاہور کے زمانے کے یعنی اس زمانے میں لاہور میں کافی جماعت تھی. سارے پنجاب کا سینٹر اسماعیلیوں کا لاہور میں تھا. گپتی تھے, قلعہ کے چاروں طرف دروازے تھے. لاہور فورٹیفائڈ ہو گیا. اس نے بڑی کوشش کی, کئی دنوں تک لڑا, مگر لاہور فتح نہ ہوا. پریشانی ہوئی کہ کبھی یہ سیج بہت زیادہ لمبا چلے گا تو میرے لشکر کی ہمت ٹوٹ جائے گی. مہینہ ہو گیا, لاہور کو کوئی حساب سے جیت نہ سکے. بہت پریشان ہوا اور مولا کے پاس گیا. مولانا ابوالحسن شاہ کے پاؤں سے جا کے سر رکھا. کہتا یا سیدی, 1 مہینہ ہوا, میری زندگی میں کبھی ایسی خرابی حالت نہیں ہوئی. آپ مہربانی کرو, لاہور جیتا نہیں جاتا. حضور فرمایا 3 دن تک چپ رہو اور چوتھے دن میرے پاس آنا, میں پھر تم کو دعا دوں گا. مولا نے ایک چٹھی لکھی کھوج کی بھاشا میں, تیر پہ ڈال کے اس کو چلایا تو وہ تیر لاہور کے جماعت خانے کے اوپر آ کے گرا. صبح پروڑیے دعا بندگی وغیرہ کر کے جماعت چلی گئی تھی. جو جماعت بھائی یا کام کاج کرنے والا اوپر صاف ستھرا کرنے گیا تو ایک تیر اس کے ساتھ ایک چٹھی پڑی تھی. لڑائی کا زمانہ تھا, تیر دیکھ کے وہ گھبرا گیا, بھاگا گیا مکھی کے پاس. مکھی نے کہا جاؤ کمریا کو بھی بلاؤ. کچھ بزرگوں کو بلایا اور یہ لوگ جمع خانے آئے. اوپر تیر دیکھا, چٹھی پڑی تھی. چٹھی کھول کے پڑھی تو اندر کھوجتی میں لکھا تھا کہ میں تمہارا امام ابوالحسن شاہ تم کو یہ حکم کرتا ہوں کہ تم ہر روز سے دعا مانگتے ہو کہ یا مولا تو لاہور نو رکھ لے. یعنی پنجابی لفظ میں کہتے تھے یا مولا تم لاہور کو بچاؤ. مولا فرمایا آج سے تم ایسی دعا مانگو کہ یا مولا جماعت نو رکھ لے, یعنی جماعت کو بچاؤ. لاہور کا لفظ نکال دو. نیچے سائن کیے ہوئے تھے اور مہر لگی تھی. آنکھوں کو لگایا اس تعلق سے مبارک کو اور مکھی نے دعا بدل دی, یا مولا لاہور نو رکھ لے, اس کی بجائے یا مولا جماعت نو رکھ لے. 3 دن تک جماعت نے جب یہ دعا مانگی, چوتھے دن آپ نے اس کو اجازت دی ابھی حملہ کرو. حملہ کیا, لاہور کا قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گئی. مولانا ابوالحسن شاہ اس کو بہت دعا دی, بہت خوش ہوا اور کہا کہ یا مولا دلی تک میرے ساتھ چلو. لیکن مولا ادھر سے لاہور سے جماعت کو پھر دیدار دیا, جماعت کو ملے اور لاہور سے ہی واپس حضور غزنی چلے گئے, ایران, وہاں سے پھر ایران چلے گئے. تو اس طرح سے یہ امام ابوالحسن شاہ کے زمانے کی ایک بہت بڑی اچھی یہ ہائی لائٹ ہے. امام شاہ خلیل اللہ وہ بہت ڈبیٹ کرنے والے تھے, مگر جو راج تھا ناشریوں کا, اس کے اندر ملاؤں کا بڑا زور تھا. کم کے شہر کے اندر جماعت کے بہت سے آدمی مارے گئے, امام خود بھی اس کے اندر شہید ہوئے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ امامت کی گادی کے اوپر آئے. ان کی ہسٹری آپ کو معلوم ہے. ان کی سب سے بڑی ہائی لائٹ یہ ہے کہ 300 سال اس کے پہلے یعنی 400-500 سال پہلے جو وعدہ پیروں کے ساتھ کیا تھا اور پیروں نے جو بھوشوانی کہی تھی کہ مولا جمپور جیت میں آئے گا, تو وہ چیز مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے پوری کی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ ایران چھوڑ کے اپنا رہٹھان کرنے کے لیے, ہمیشہ پرماننٹ ریزیڈنس بنانے کے لیے ہندوستان چلے آئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہیں انہوں نے وفات پائی اور بامبے کے حسن آباد کے اندر حسن علی شاہ ماں باپ کی مبارک باڈی پڑی ہوئی ہے. امام حسن علی شاہ کی سب سے بڑی ہائی لائٹ ان کی لائف کی یہ تھی کہ ہندوستان میں جمپور دیپ میں پہلی دفعہ مولا آ کے رہے اور بامبے کو انہوں نے درخانہ بنایا اور بامبے کے اندر آ کے اپنے فرزند پیر علی شاہ ماں باپ کے ساتھ سارا ہندوستان گھومے. ایک ایک اسماعیلی مرید کے گھر میں جا کے ان کی غریبی دور کرنے کے لیے دعائیں مانگی. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے جماعت اونچی ہوئی اور جماعت کے اندر آرگنائزیشن آئی, جماعت کے اندر اسٹیبلٹی آئی, جماعت کو برکتیں ملی, جماعت کو رحمتیں ملی. اور وہ جماعت جو مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے بنائی
ان کے فرزندوں میں آج ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام علی شاہ ماں باپ کی لائف کے ہائی لائف کے اندر ایک یہ چیز تھی کہ انہوں نے ساری جماعت کے اندر، پیری جامع کے اندر اور اپنی امامت کے جامع کے اندر بھی اپنے فرزند کی معرفت سے جماعت کے جو مذہبی کام کاج تھے ان کو آرگنائز کیا، اور انہوں نے دعوت کے کام بھی بہت کیے، مشنریز وغیرہ بنائے، اور وزیر اسماعیل نے سارے ہندوستان کے بھگتوں کو اکٹھا کرنا کیا۔ ہر سال تمام بھگتوں کو بلا کے سیمینار کی طرح صرف جنان کی پارٹی بنایا کرتے تھے۔ یہ تقریباً 8 دن تک سلسلہ چلا جاتا تھا جوناگڑھ کے اندر، سارے ہندوستان کے بھکتوں کو بلاتے تھے۔ وزیر اسماعیل خود چیئر لے کے، خود بھی بہت بڑے جنانی تھے، اور یہ باتیں علی شاہ ماں باپ کے زمانے کی کر رہا ہوں۔ 1 مہینے تک یہ سیمینار چلتی تھی، جو کہ آفیشلی 1 ویک کے بعد بند کر دیتے تھے، بہت سے بھگت چلے بھی جاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ صبح، شام، دوپہر، سارا دن یہ جنان کے اوپر چرچا ہوتی تھی۔ جماعت خانے کے اندر رات کو 12 بجے کے بعد جماعت آ جاتی تھی، جنان بولے جاتے تھے۔ یہ جنانوں کے بعد واعظ ہوتی تھی، اس کے بعد 3 بجے سے عبادت شروع ہوتی تھی، 5 بجے تک عبادت رہتی تھی، 5 بجے کے بعد جنان بولے جاتے تھے، اس کے بعد دعا بندگی اور یعنی ہماری کریا کرم جھٹ پٹ وغیرہ کی ہوتی تھی، اس میں جنان بولے جاتے تھے۔ سب جماعت جب دعا پڑھ لیتی تھی، جھٹ پٹ کی کام کریا ہو جاتی تھی، تو بعد میں پھر وینتی کا جنان بولے جاتے تھے۔ پھر شام کے وقت مجلسیں بنتی تھی، شام کو 5-4 بجے سے، اور مغرب کے ٹائم تک مجلسیں رہی، اس میں جنان اور واعظ ہوئے۔ اس کے بعد دعا پڑھنے سے پہلے آرتی اور دوسرے جنان بولتے تھے، پہلی دعا کے بعد پھر جنان بولے جاویں، واعظ ہوئے، دوسری دعا کے بعد پھر مجلسوں میں جنان بولے جاویں۔ تو آپ خیال کرو کہ ہر روز 24 گھنٹے میں کتنے جنان بولے جاتے ہوں گے۔ تو حکم یہ تھا کہ ایک بھگت ایک جنان بولے تو دوسرا بھگت اس جنان کو ریپیٹ نہ کرے۔ 1 مہینے تک یہ سلسلہ تھا، اور جوناگڑھ کے اندر گام میں اگر کسی نے ایک جنان آج بولا تو 1 برس تک وہ جنان بولنا نہیں چاہیے، تو دوسرا جنان بولا جائے۔ مولانا علی شاہ ماں باپ کے زمانے کے اندر وزیر اسماعیل نے اس طرح سے جنانوں کو اونچا اٹھایا، انہوں نے بڑی خدمت کی۔ وزیر اسماعیل کے بعد اگر جنانوں کی کسی نے خدمت کی ہے تو وہ مکھی لال جی دیوراج ہیں، قیامت تک ان دونوں کا نام رہے گا۔ وزیر اسماعیل، مکھی لال جی نے جنانوں کی بڑی خدمت کی ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کے وارے کی ہائی لائٹس تو بے حساب ہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہم کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچایا۔ مولانا حسن علی شاہ کے زمانے سے ہماری جماعت مائگریٹ ہو کے کچھ اور کاشیاوار سے افریقہ میں آئی، لیکن امام سلطان محمد شاہ نے تو اس چیز کو بہت اونچا کیا۔ امام سلطان محمد شاہ نے سب سے پہلے کونسلیں بنائی، اس کے پہلے کونسلوں کا سلسلہ نہ تھا۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہمارے سارے مذہبی کریا کرم کو 1899 میں 1899 میں 2 مہینے زنزبار کے اندر بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری کریا کرم ٹھیک کی۔ میں پیری جمعے کے حساب میں ان کا یہ ذکر کر چکا ہوں۔ کونسلیں بنائی، قاعدے بنائے، ہمارے کھانے پینے کی، ہمارے لباس کی ارینج کرنے کی، ہماری ڈیلی لائف کی بہت سی چیزیں انہوں نے چینج کی، ہماری اکنامک اور سوشل اسٹرکچر کو آرگنائز کیا۔ امام سلطان محمد شاہ کی 72 برس کی امامت ہماری ساری اسماعیلی قوم کو آباد کرنے کے اندر لگ گئی، اور آج کبھی ہم یہاں کینیڈا کے اندر بیٹھے ہیں تو یہ بھی پروگرام امام سلطان محمد شاہ کا تھا۔ امام سلطان محمد شاہ نے ہمارے اوپر بے حساب احسان کیے ہیں۔ کسی بھی امام نے اتنا کام اپنی جماعت کے لیے نہیں کیا ڈائریکٹلی جتنا امام سلطان محمد شاہ نے کیا۔ پیری جومے نے کیا بھی ساتھ، امامت کا جومہ دونوں ساتھ تھے۔ یہ شاہ پیر نے ہمارے اوپر بہت احسان کیے۔ دیکھو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہوں امام سلطان محمد شاہ کی۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ جب 1899 کے اندر افریقہ میں آئے، پہلی مسافری تھی۔ امام سلطان محمد شاہ کی عمر 22 برس کی تھی۔ 2 مہینے رہے افریقہ کے اندر، آرگنائز کیا، سب کچھ کیا، جماعت خانوں کی بنیادیں ڈالی۔ اس وقت فرمان کیا کہ میں تم کو ہندوستان سے ایک آدمی بھیجوں گا، مستری بھیجوں گا کہ جو نوا جماعت خانہ بناوے۔ امام سلطان محمد شاہ نے ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ہمارے اندر وہ زمانے کے اندر
इसनासरी एलिमेंट मिक्स हो चुका था। इमाम चले गए और उसके एक ही बरस के अंदर अंदर इसनासरी मजहब की तरफ वलन रखने वाले आदमियों को अपने मजहब से निकाल दिया गया और ये इसनासरी जुदा हो गए। 1900 के अंदर माँ बाप ने हिंदुस्तान में और 1901 में तालिके मुबारक से बयान करके अफ्रीका के अंदर भी इन्होंने काउंसिलें बनाई, लेकिन काउंसिल की उद्घाटन काउंसिल की ओपनिंग मौला ने 1905 में अपने हाथ से की। काउंसिल किस तरह चलाई जाए, माँ बाप ने खुद बैठ के ये बताया, कायदा कानून बनाए। इमाम सुल्तान अहमद शाह ने 1899 के अंदर अपनी बाइयों को देख के कहा कि जिनके बड़े बड़े घूंघट थे, छेड़ा निकालती थी, किसी को मुंह नजर नहीं आता था, फरमान किया ये छेड़े निकाल डालो। तमाम औरतों ने अपने घूंघट ऊंचे कर दिए। फरमान किया हर रोज आगा खान क्लब तक जाओ घूमने के लिए और स्कूल बनाए लड़कियों से। औरतों को एमेंसिपेट किया इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने। उस जमाने के अंदर कोई दूसरी कौम ने अपनी औरतों के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उनको आजादी दी। फरमान किया कि अगर लड़का और लड़की है तो दोनों को सिखाने के लिए पैसे नहीं है तो लड़के को तुम इलिटरेट रहने दो, मगर लड़की को सिखाओ ताकि जमात अच्छी तरह से बन सके। औरतों की मजलिसें बनाई, औरतों को काउंसिलों के अंदर मेंबर बनाया। 20-25 बरस के बाद दूसरी कौमों ने हमें फॉलो किया। हमेशा से ये चला आता है कि हम दूसरों से आगे रहे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की एक बात जो सबसे बड़ी हाईलाइट में है तो वो अपने मजहब को जाहिर करने की थी, और वो है हाजी बीबी का केस। अगर के जाहिर में हाजी बीबी का केस हमें ऐसा लगता है कि मौला की एक कजिन सिस्टर थी हाजी बीबी, और मुच्चल शाह उसका हस्बैंड, वो भी कजन ब्रदर होता था। इन दोनों ने इमाम के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो केस किया तो उसकी जबानी और विटनेस की जबानियां लेने के लिए हाजी कामरिया इधर तक आए, अफ्रीका तक, और यहाँ से आके तो उन्होंने जबानियां दी। हाजी बीबी का केस बहुत टाइम तक चला। हाजी बीबी के केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कभी मिल सके तो उसको जरूर पढ़ो, खासतौर पर वाइज करने वाले और जो टीचर्स हैं उनको तो ये जरूर पढ़ना चाहिए। इस्माइली मजहब की सारी क्रियाकर्म कोर्ट के अंदर की गई, कोर्ट में नांदी की गई, कोर्ट के अंदर घटपाट न्याज निकाला गया, कोर्ट के अंदर दुआ पड़ी गई, जमात खाना बना के जमात खाने की तमाम रीत रस्म रिवाज बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर यानी डिस्प्ले की गई, और एक एक चीज का उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया। उसके अंदर जबानी देने वालों में सबसे अच्छी जो पावरफुल जबानी जिसका असर बहुत पड़ा इफेक्टिव चीज थी वो मौलाना सुल्तान अहमद शाह की माता सरकार जो थी उनकी जबानी थी। कोर्ट में आके मौलाना इमाम सुल्तान अहमद शाह की माँ ने जबानी दी कि मेरा बेटा इमाम है, और इमामत के ऊपर जो उन्होंने कहा वो चीजें पढ़ने जैसी है। हाजी बीबी के केस को मैं सबसे बड़ी हाईलाइट समझता हूँ। उसके बाद हमारा मजहब दुनिया के सामने पब्लिक में आ गया और जाहिर हो गया। खुद इमाम ने ये बात कही थी कि हाजी बीबी के केस की वजह से हमारा मजहब जाहिर हुआ और दुनिया में पता लगा कि मजहब क्या है। हाजी बीबी के केस और इसके पहले हसन अली शाह माँ बाप के विरुद्ध में जो केस हुआ जिसको हम खोजा केस कहते हैं 1866 का, उस केस के अंदर भी हमारे मजहब को बहुत तकवीयत और ताकत मिली। दो बातें बनी, एक तो ये कि हमारा ईमान क्या है, हम अपने हाजिर इमाम को क्या समझते हैं, एक ये चीज जाहिर हुई। दूसरी ये चीज जाहिर हुई कि ये दो चीफ जस्टिस ने, एक 1866 के केस में और एक दूसरा 1905 के केस के अंदर, इन्होंने जजेस ने स्टडी करने के बाद हिस्ट्री की तमाम एविडेंस लेके इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये लोग आले रसूल सच्चे हैं और अनब्रोकन सक्सेसिव लाइन के अंदर चले आते हैं, अली से लेके मौलाना हसन अली शाह तक और अली से लेके इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह तक बॉम्बे हाई कोर्ट के केसेस के चुकादे के अंदर ये चीज जाहिर की गई। एक बहुत बड़ी हाईलाइट थी। और एक और हाईलाइट इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जो मैं जिक्र करूं तो वो ये था कि इमाम ने अफ्रीका की जमात को मजबूत किया और हिंदुस्तान से आदमियों को निकलवाना शुरू किया। अफ्रीका की जमात को मजबूत करने के बाद इमाम ने एक तालिका भेजा था 1963-4 में कि तुम लोग यहाँ से
खास तौर से तंजानिया तंगानिका वालों को कहा कि तुम कॉन्गो की तरफ जाओ, बेल्जियम कॉन्गो। मगर बेल्जियम कॉन्गो जब जाओ तो तुम ईस्टर्न साइड के अंदर रुवांडा बुरुंडी में ही नहीं रह जाना, बल्कि अटलांटिक के शोर तक पहुंचो, यानी किंशासा और मकादी तक जाओ। फिर इमाम ने उस तालीके में फरमाया कि इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर एक दिन आएगा, मैं तुमको कहूंगा कि तुम अभी अटलांटिक क्रॉस करो। तो आज हमने अटलांटिक क्रॉस करके कनाडा के अंदर जमात बनाई है। ये इमाम सुल्तान अहमद शाह की विजन थी और उनका प्रोग्राम था। मौलाना हजर इमाम ने एक जगह फरमाया कि इदी अमीन ने जब झगड़ा शुरू किया तो आई टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क। पहले से प्लान बना के रखा था, सिर्फ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे। ये इमाम सुल्तान अहमद शाह के बारे की बातें हैं। लेकिन आज हमारे इमाम के बारे की हाईलाइट्स में सबसे बड़ी ये चीज है कि कनाडा में मैं 1963 में इधर कनाडा आया तो ओटावा में सिर्फ एक इस्माइली था, सफदर अली इस्माइली था उसका नाम, पंजाबी। आज भी वो उधर ही है, अभी ओटावा में नहीं है कि मैं किसी और जगह है। तो एक इस्माइली मुझे मिला, बाकी सारे कनाडा में एक भी इस्माइली 63 में नहीं था। मगर आज देख लो, आज 36,000 इस्माइली कनाडा में है। और इमाम की गोल्डन जुबली होगी, इंशाल्लाह आप सब देखोगे और शायद मैं भी देखूं तो उस वक्त 1 लाख इस्माइली नॉर्थ अमेरिका में होंगे इंशाल्लाह। इमाम ज़मान की ये बड़ी में बड़ी हाईलाइट है। इमाम ज़मान की और भी बड़ी कृपा ये हुई कि हमारी जो स्कूल यानी एजुकेशन और हेल्थ सिस्टम्स वगैरह और ये जो प्लेटिनम हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल जो कराची के अंदर आगा खान यूनिवर्सिटी बन गया, हजर इमाम की इमामत के बारे में और हजर इमाम की पीरी जमे के बारे के अंदर ये मामूली चीजें नहीं हैं। और हम सब मौलाना हजर इमाम के उसकी गुलामी और मुरीदी में हैं और उसके शुक्र गुजार हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्माइली एसोसिएशन का शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ नॉर्थ वेस्ट जमात खाने के मुखी कैमरिया का खुसूसन तौर पे आप सब जमात का एक एक का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने शांति से आराम से मेरी लेक्चर सुने। किसी को सवाल करना है तो मैं 10 मिनट देने को तैयार हूँ। मैं आपका बहुत शुक्राना अदा करूँ। हमेशा अपनी पनाह में छतर छाया में रखे, कुटुंब कबीलों में जमातों में सुख शांति फलाह मोहब्बत